Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Institute of IELTS and Consultancy. اور آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا یہ وہ موضوع ہے جو بہت سارے ٹریولرز کو فیس کرنا پڑتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ویزا اپلائی کرتے ہو، آپ ایک اپنی مکمل فائل بنا کے تیار کرتے ہو، آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک متھ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم بندہ سوچتا ہے کہ یار میرے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے تو کچھ ہوا ہوگا، لیکن جب تک آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہی نہیں ہوتے تو آپ کا جو فائل ہے وہ ایمبیسی گریب ہی نہیں کرتی. تو وہ سچویشن ہے ویزا ریفیوزل کی سچویشن. اب ویزا ریفیوز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اس میں ٹیکنیکل ہیں، کچھ نان ٹیکنیکل ہیں. مطلب جیسے میں ایک نان ٹیکنیکل ایک ریزن کی بات کروں جو کہ ایک پرسنل نالج کہہ لیں آپ، اس میں چونکہ ایک ہمیں لمبا عرصہ ہو گیا اس سے جوجھتے ہوئے، تو اگین اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن جو سچویشن ہم دیکھ کے انالائز کر سکتے ہیں اس کے مطلب اکارڈنگ میں یہ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں کہ اگر ایک ایمبیسی میں فرض کیا 100 اپلیکیشن گئی ہیں تو یہ لازمی نہیں کہ وہ 100 کی 100 ایکسیپٹ ہوں گی، چاہے ان کی ہر چیز کمپلیٹ ہی کیوں نہ ہو. سم ٹائم وہ جو آپ کا ایکسیپٹنس ریٹ ہے وہ 10% ہوتا ہے، وہ 20% ہوتا ہے، اور حالات بہت اچھے چل رہے ہوں تو 25 to 30% تک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان فیو کیسز اونلی اٹ گوز ٹو 50%. اور سم ٹائم ایک فلو آتا ہے، فلو ایسے آتا ہے جب مطلب کوئی ایسی انسرٹن سچویشن بنی ہو، جیسے کرونا کے بعد کینیڈا نے بہت سارے ویزاز ایشو کیے. کیوں کیے؟ کہ ان کے پاس بیک لاپس ایک بڑا زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے جو رپلائز تھے انہوں نے بہت جلدی دینے تھے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا ویزا آفیسز کے بعد. تو انہوں نے جو فائلز ہیں وہ بڑی سپیڈ سے نپٹائی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ویب سائٹ پہ بتایا تھا کہ اتنے سرٹن ٹائم میں ہم جتنی بھی وہ پرانی فائلز پڑھی ہیں ان کو نپٹائیں گے. تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ اچھا رسپانس بھی آیا. تو سم ٹائم جب انسرٹن سی سچویشن ہوتی ہے تب بھی ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. خیر، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو پھر وہ کون سے سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویزا ریفیوز ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ان مینی کیسز ریفیوزلز آپ کا ہیلپ کر دیتی ہیں. مطلب آپ نے ڈاکومنٹیشن تیار کیے، جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو 100 آف کوسچنز ہوتے ہیں جو آپ کے جواب آپ کے مائنڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یار کہیں مجھ پہ یہ قدغن نہ لگ جائے، یہ ریزن نہ بن جائے، فلاں ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس میں کئی ساری آ جاتی ہیں. بٹ جب آپ کا ویزا ایک دفعہ بالفرض اللہ نہ کرے ریفیوز ہو جاتا ہے تو وہ کچھ سرٹن ریزنز آپ کو بتائی جاتی ہیں. ان سرٹن ریزنز کو اگر آپ دور کر لیتے ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو میں پوائنٹ اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہوں کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ان 2-3 پوائنٹ کی بیسس پہ میرا جو ویزا ہے ریفیوز ہوا ہے، یہ جو کمیاں تھیں میری فائل میں ان کو دور کروں گا. تو پھر آپ کو مطلب بجائے مختلف چیزوں کے راؤنڈ گھومنے کے آپ کافی کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کمیوں کو دور کرتے ہیں اور دوبارہ سے ری اپلائی کر دیتے ہیں. اب جو ری اپلائی ہے نا وہ بھی ایک سائنس ہے، اور I'm damn sure اگر میں یہ جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز ان ری اپلائی میں بہت زیادہ ہو جائیں گے. مطلب ایک تو جو سب سے میجر مسٹیک ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوا نا تو آپ اپنا پیشنس کھو بیٹھتے ہیں کہ نہیں بس اب مجھے فوری کی فوری نا ویزا اپلائی کرنا ہے. مطلب ایون آئی فیس دس اے لاٹ آف ٹائم کہ کلائنٹ اتنا ٹائم ہی نہیں دیتا کہ آپ کا جو ویزا کا مطلب ٹائم ہے آفٹر ریفیوزل اینڈ ود دا نیو اپلیکیشن وہ تھوڑا سا اتنا بڑھ جائے کہ آپ کے ویزا آفیسر کو یہ فیل نہ ہو کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ اتنا تاولا کیوں ہو رہا ہے، اتنا سپیڈی کیوں ہو رہا ہے کہ بس میرا ویزا اپلائی کر دیا جائے. یہ بات بجائے پازیٹیو جانے کے نیگیٹو سینس میں چلی جاتی ہے
ویزا آفیسر ڈیفینیٹلی وہ چونک جاتا ہے کہ جو اس کا پرپز ہے وہ آبویسلی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایک ویزا اپلائی کیا, ریجیکٹ ہوا, تو آفٹر تھوڑے سے ٹائم اس نے اپنی سیکنڈ اپلیکیشن بھی ڈال دی. اب چونکہ میں نے بھی اس کو فیس کیا ہے اور بھی کنسلٹنٹ فیس کرتے ہوں گے, کلائنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا ریفیوز, اب سیکنڈ ٹائم بس میرا اپلائی کر دیں. تو مطلب جو کنسلٹنٹ ہے اس نے تو آپ کے کہنے پہ چلنا ہی چلنا, بیکاز ہی از گیٹنگ پیڈ فرام یو. تو اس نے آپ کا ویزا اپلائی کر دیا, بٹ یہ فوری ری اپلائی آپ کے سم ٹائمز آپ کی بجائے فیور میں جانے کے آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ نے سچویشن کو جج کرنا ہے. اپنے کنسلٹنٹ کو فری ہینڈ دیں, اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر خود سے جج کریں کہ میں اگر فوری اپلائی کر رہا ہوں, ری اپلائی آئی مین ٹو سے, تو کیا سچویشن بیٹر چل رہی ہے, مجھے فوری ری اپلائی کر دینا چاہیے. اگر تو آپ کو لگے کہ سچویشن از بیٹر تو پھر آپ چاہے فوری اپلائی کر دیں. اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو کر رہے ہیں تو اپنے کنسلٹنٹ کو اس سے ڈسکس کریں, اس کو ٹائم دیں. اگر تو آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کو فوری ویزا اپلائی کر دینا چاہیے, چانسز ہائر ہیں, تو ضرور اپلائی کریں, ادروائز تھوڑا ٹائم لیں. تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کیا ہے آپ نے دوبارہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اسی کو دوبارہ آپ ری اپلائی کریں ود بیٹرمنٹ. اب بیٹرمنٹ کیا ہوگی وہ میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. سو آپ نے ونڈو شاپنگ سے آپ نے بچنا ہے, ٹھیک ہے جی. کنسیڈر کرنا ہے اسی کنٹری پہ جس پہ آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ آپ کے پاس کچھ ریزنز آ جائیں گی جن کی بیس پہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوا. اگر تو آپ خود کر رہے ہیں تو پرسنلی کیا کیجئے کہ ان ساری ریزنز کو ون بائی ون سرچ کریں, اس کو گوگل کریں, اس پہ جو اس قدغن کو دور کرنے کے لیے اس کو جو آپ پہ جو ایک ویزا آفیسر نے پن پوائنٹ کیا کہ فلاں چیز کی کمی تھی, اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اس پہ اپنی ریسرچ کریں کہ اس کو میں کیسے بیٹر کر سکتا ہوں. اور اگر آپ کا کنسلٹنٹ آپ کے لیے ویزا اپلائی کر رہا ہے تو پھر اس سے ڈسکس کریں کہ اس کو بیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. مطلب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کیا کہ آپ کی جو سوشل ٹائز ہیں, یہ ایک بڑا کامن سا پوائنٹ ہے جو اٹھایا جاتا ہے, وہ کو بہت بہتر نہیں ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ اسپیشلی جو پرابلم آتا ہے وہ سنگل لوگوں کے لیے زیادہ آتا ہے. تو نیکسٹ ویزا آپ تب اپلائی کریں کہ ایدر آپ کے پاس پروف کرنے کے لیے آپ کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے, یا آپ اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ کی شادی ہو. یعنی کہ فرسٹ اگر آپ نے اپلائی کیا تھا سنگل تو دین آپ کا اسٹیٹس ہو گیا چینج, تو آپ کی جو ٹائز ہیں وہ تبدیل ہو گئیں. اس کے بعد اگر آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, فیملی میں اسپیشلی اگر آپ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ایک لیٹر لگ سکتا ہے یہ کہ یہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ سپورٹ کنٹینیو رہے گی. ٹھیک ہے جی, جب یہ کنٹینیو رہے گی تو پھر ڈیفینیٹلی بندہ واپس آ کے ان کے ساتھ اپنا جو سپورٹنگ ٹائم ہے وہ بھی گزارے گا, فائنانشیل سپورٹ ہے وہ بھی مطلب جاری رہے گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پہ بات کی. سیکنڈ, پرپز کی بات ہوتی ہے بہت دفعہ کہ آپ کا پرپز کلیئر نہیں تھا. اب اس میں کچھ جو ویزا گروز ہیں وہ اپنی طرف سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی جو ٹریول ہسٹری تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی. میں ٹریول ہسٹری کی افادیت سے انکار نہیں کرتا, لیکن چونکہ میں ٹو دی پوائنٹ چلنے کی کوشش کرتا ہوں, میری جو موسٹلی انفارمیشن ہے ڈریون فرام دا آفیشیل ویب سائٹ, تو بہت سارے ممالک کی ویب سائٹ کو آپ چاہے ون بائی ون جا کے پڑھ لیں, کہیں بھی کسی نے کوئی بھی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ لکھا نہیں ہے, مانگی نہیں ہے, وہ کسی نے مطلب اس کو نیسیسٹی کے طور پہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس اتنے ملکوں کی ٹریول ہسٹری ہے تو پھر ہی آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جن کی بہت اسٹرانگ ویزا ٹریول ہسٹری ہے, بہت سارے اسٹرانگ کنٹریز کے جو ویزاز ہیں وہ ان کے پاسپورٹ پہ اسٹمپ ہیں, لیکن انہوں نے ایک عام سی کنٹری کا ویزا اپلائی کیا,
اور وہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ کوئی ڈیفینیٹ سی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تو آپ کو ویزا ملے گا ہی ملے گا. تو اس بات کو لے کے آپ نے وری نہیں ہونا کہ میں اپنی ٹریول ہسٹری بناؤں, کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ بندہ وہ ٹریول ہسٹری بنانے کے چکر میں کافی سارے پیسے اپنے ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں, اگر آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہیں تو پھر آپ ضرور ٹریول ہسٹری بنائیں, میں اس سے منع نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ اپنے فنڈز میں رہ کے کھیلنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس آپشن کو جانے بھی دے سکتے ہیں, پاس آن کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے فائنانشیل میٹرز. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کے فائنانشیل میٹرز پہ کوئی ایسا قدغن لگتا ہے تو بیفور اپلائنگ سیکنڈ ٹائم کوشش کریں کہ آپ کے جو فائنانشیل میٹرز ہیں وہ پہلے کی نسبت امپروو ہوں. اب بات اس میں پھر ایک ٹیکنیکل آ جائے گی کہ فرض کیا کہ آپ نے کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے اور آپ نے ٹھیک 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد دوبارہ ویزا اپلائی کر دیا. تو اس میں اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے فائنانشیل مینز کو امپروو کر دیتے ہیں تو یہ تو کوئی عام بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ ود ان دس شارٹ ٹائم آپ کے جو فائنانشیل مینز ہیں وہ امپروو ہو گئے ہیں. تو یہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے نقصان دیتے ہیں. تو what you have to do is تھوڑا سا ٹائم لیں. اگر آپ کے فائنانشیلس پہ کوئی قدغن لگا ہے اس ٹائم میں جو منیمم آئی وڈ سے کہ 3 months ہونا چاہیے, اپنے فائنانشیلس کو اسٹرانگ کریں, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا اور دکھائیں, اپنے جو ٹیکسیز ہیں اس کو تھوڑا سا اور پے کر دیں. مطلب آبویسلی جب آپ کی انکم فرض کیا 1 ملین سے 1.5 ملین پہ گئی ہے تو وہ جو 0.5 ملین ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے کوئی پراپر جو فنڈز ہیں وہ دکھانے پڑتے ہیں. ایک تو پھر ان فنڈز کی جو سورس آف دیٹ فنڈز ہیں وہ پراپر کلیئر کریں. مطلب اس کو بالکل ایسے نہیں جانے دیں کہ جی ٹھیک ہے میرے پاس 1 ملین تھا اور اب یہ 1.5 ملین ہو گیا, لیکن وہ جو 0.5 ملین ہے وہ آیا کہاں سے ہیں, اس کی آپ بینک ٹرانزیکشن دکھا سکتے ہیں, یا اگر آپ نے بزنس کیا ہے تو بزنس پیڈ پہ اس کا کوئی پروف دے سکتے ہیں. پلس اگر وہ جو 0.5 ملین آپ نے ایکسٹرا کیا ہے وہ ان ٹیکس ڈیز میں آ رہا ہے یا ٹیکس کے زمرے میں آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اگینسٹ ٹیکس پے کر کے وہ بھی اپنا جو پروف ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں. تو پھر یہ فائنانشیل جو اپر ہینڈ ہے تب اس کو مانا جاتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ سمپلی صرف اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایکسٹرا پیسے رکھوا دیں اور آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے فائنانشیلس کو امپروو کر لیا. تو ایسا بالکل نہیں ہے جب تک آپ اس کو پراپر پروفس کے ساتھ اور وہ پروف اٹیچ اپنے ویزا کے ساتھ نہیں کرتے. پھر ایک اور جو مین چیز ہے جب آپ ری اپلائی کرتے ہیں, اچھا میں ورڈ یہاں پہ بار بار ری اپلائی اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ میں مطلب یہ کہ جو زیادہ تر کنٹریز ہیں ری اپیلنگ پہ میں بلیو نہیں کرتا. ری اپیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے اور بہت سارے کنٹری تو ری اپیل کا جواب سالوں سال نہیں دیتے. مطلب اس کی سب سے بڑی مثال ہے اسپین. اگر میرے سننے والے ان میں سے کوئی بھی ہو جنہوں نے اسپین کی ری اپیل کر کے دیکھی ہو تو وہ میری اس بات کو کمنٹس میں سیکنڈ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی ری اپیل ہے وہ کتنا ٹائم لیتی ہے. اینی ویز تو کوشش کریں بجائے اپیلز میں جانے کے آپ دوبارہ سے ری اپلائی کر دیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ویزاز کی لائن میں لگ جاتے ہیں تو اینی ہو آپ کا جو فائل ہے وہ آپ کے ویزا آفیسر کو دیکھنی پڑتی ہے. تو جب آپ ری اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان سارے پوائنٹس کو ایک لیٹر میں جو بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے کوشش کریں کسی پروفیشنل سے لکھوا لیں جس میں آپ کا جو پچھلا ریزنز تھیں ساری وہ جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا ان کو 1 by 1 ایکسپلین کریں کہ جو ریزن پچھلی دفعہ لگی تھی اس دفعہ آپ پر کیوں نہیں لگنی چاہیے. اور اس میں اگر کوئی بیٹرمنٹ آئی ہے کیونکہ اگر آپ مطلب کینیڈا کا یا انگلینڈ کا دیکھیں ویزا تو اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن دوبارہ بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کے سرکمسٹانسز سیم رہیں. تو مینز اگر آپ کے سرکمسٹانسز بیٹر ہوئے ہیں تو ہی آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو وہ کیسے بیٹر ہوئے ہیں وہ اپنے اس جو لیٹر ہے اس میں پراپر ایکسپلین کریں کہ میرے اگر فائنانشیل مینز کا پرابلم تھا تو یہ ایسے کر کے انکریز ہوئے ہیں اور یہ پروفز میں نے ساتھ لگائے ہیں, اس کو ایکسپلین کریں.
آپ کی جو ٹائز ہیں اس کو اگر کوئی پرابلم بنی ہے تو اس کو ایکسپلین کریں. تو ایم ڈیم شیور اگر آپ ان ساری چیزوں کو خیال کریں تو آپ دوبارہ سے ویزا لینے میں 100% سکسیس ہو سکتے ہیں. اس میں اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو ویری ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے تو آپ نیچے دیے گئے ہوئے کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے میری فیس بک پہ ان باکس کر سکتے ہیں. I'll definitely reply you. پلس آپ کریئر کی کسی بھی برانچ پہ جا کے ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیں گے آپ ریفیوزل سے ایکسیپٹنس کی طرف کیسے موو ہو سکتے ہیں. تھینک یو.